السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 30 کلاس 9th بائیولوجی۔ آج کے ٹاپک میں ہم مختلف طرح کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے۔ تو یہ 8ویں چیپٹر کی ڈیفینیشنز ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلیبس میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایکسرسائز میں اور جو سلیبس میں ایکسرسائز ہوم ورک اور کلاس ورک دیا گیا ہے اس میں یہ ڈیفینیشنز موجود ہیں، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں۔ سب سے پہلے ہے نیوٹریشن۔ نیوٹریشن اردو میں اسے تغذیہ کہتے ہیں۔ نیوٹریشن ایک ایسا عمل جس میں خوراک کو تیار کرنا، خوراک کو کھانا، خوراک کو ہضم کرنا اور خوراک کو جسمانی مادوں میں بدل دینا شامل ہے، نیوٹریشن یا تغذیہ کہلاتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس میں خوراک کو تیار کیا جاتا ہے، پھر خوراک کو کھایا جاتا ہے، پھر خوراک کو ہضم کیا جاتا ہے، تو ایسے عمل کو مکمل طور پر نیوٹریشن کہتے ہیں یا تغذیہ کہتے ہیں۔ Nutrition is a process in which food is made, digested and assimilated and absorbed by the body is known as nutrition. Nutrients اس کے بعد نیوٹرینٹس ایسے اجزاء، ایسے ایلیمنٹس، ایسے کمپاؤنڈس جنہیں خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے اور ان سے انرجی حاصل کی جاتی ہے، انہیں نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ ایسے ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈس، مثال کے طور پر ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں اس میں مختلف طرح کے وائٹامنز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، لیپڈز ہیں، چکناہٹ ہیں، مختلف طرح کے اجزاء، مختلف طرح کے ایلیمنٹس جنہیں ایک انسان خوراک کے طور پر کھاتا ہے اور پھر ان مادوں کو انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے، جسمانی مادوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جسم کی گروتھ، جسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے پھر استعمال کرتا ہے، ان اجزاء کو، ان ایلیمنٹس کو نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس۔ پودوں میں جو نیوٹرینٹس ضرورت ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس اور ایک کہلاتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس۔ ایسے نیوٹرینٹس، ایسے غذائی مادے جو پودوں کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں وہ میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی، فاسفورس، نائٹروجن، اس طرح کے جتنے بھی اجزاء ہیں جو پودوں کو بہت بڑی مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں، میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں۔ اور ایسے نیوٹرینٹس جو پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوں، تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوں، مائکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولیبڈینم، میگنیشیم، زنک، مینگنیز، میگنیشیم کلورائڈ، اس طرح کے سالٹ، یہ بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں پودوں کو، انہیں مائکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرٹیلائزر۔ فرٹیلائزر، ویسے تو فرٹیلائزر کھادوں کو کہتے ہیں، لیکن فرٹیلائزر کی تعریف یہ ہے ایسے مادے جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو، ایسے مادے، ایسے کیمیکل، ایسے ایلیمنٹس، ایسے کمپاؤنڈس جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو، زمین بہتر طور پر پودوں کو غذا فراہم کر سکے، ایسے مادے جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو، فرٹیلائزر کہلاتے ہیں۔ فرٹیلائزر اس لیے زمین میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ پسندیدہ پھول، پسندیدہ پھل، پسندیدہ پودے، پسندیدہ پیداوار پودوں سے حاصل کی جا سکے۔ یہ فرٹیلائزر دو طرح کے ہوتے ہیں، آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں، ان آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں۔ ایسے فرٹیلائزر جو جانداروں سے حاصل ہوں وہ آرگینک فرٹیلائزر کہلاتے ہیں۔ ان میں کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ پائے جاتے ہیں، یہ پانی میں جلدی سلوبل نہیں ہوتے،
ان کو پودے جلدی جذب نہیں کر سکتے۔ اور ان آرگینک فرٹیلائزر یہ ایسے فرٹیلائزر ہوتے ہیں جو جپسم سے، ماحول سے، انڈسٹریز میں بنائے جاتے ہیں، وہ ان آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں، اور یہ پانی میں جلدی حل پذیر ہوتے ہیں، انہیں پودے جلدی جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یوٹرافیکیشن، اگر حد سے زیادہ زمین میں کیمیکل استعمال کیے جائیں، اگر حد سے زیادہ زمین میں یہ مادے ڈالے جائیں، اگر فرٹیلائزر کا استعمال حد سے زیادہ کیا جائے تو پھر جسم کی جو اوپر والی پرت ہوتی ہے، جو زمین ہوتی ہے، وہ کیمیکل سے بھرپور ہو جاتی ہے، تو وہاں پر الجی کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو یوٹرافیکیشن کہتے ہیں۔ یوٹرافیکیشن سے مراد زمین میں کیمیکل نیوٹرینٹس کا اضافہ ہے۔ اگر کیمیکل نیوٹرینٹس کا اضافہ ہو جائے تو پودوں کے لیے یہ زہریلا پن پیدا کرتا ہے، اس لیے جتنی مقدار میں نیوٹرینٹس ضرورت ہوں، فرٹیلائزر ضرورت ہوں، اتنے ہی دینے چاہیے۔ حد سے زیادہ فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کیمیکل نیوٹرینٹس کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت کو یوٹرافیکیشن کہتے ہیں۔ یہ تھی کچھ ڈیفینیشنز۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ہے نا ہم لپڈز، منرلز اور اس طرح جو انسان کے غذا کے اجزاء ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔